بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کے دن یا ودود 129 بار پڑھ لیں۔ اس عمل کو مرد خواتین ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر کے تسخیر حاصل کر سکتا ہے۔ جمعہ کے دن محبت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کے دن کو سب دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سردار دن کے اندر سردار وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس عمل کو کرتے ہیں، ان کے گھروں میں ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ہر کوئی اس شخص کا عزت و احترام کرتا ہے، ہر کوئی اس کی بات ماننے لگ جاتا ہے، ہر کوئی محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو تسخیر کے سب سے بڑے عمل کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے جو بہن بھائی جمعۃ المبارک کے دن یا ودود کے اس عمل کو نہیں کر رہے، وہ آج ہی اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اس کی طاقت، اس کی تاثیر کا اندازہ تب آپ لوگوں کو ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہر دن کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن جمعۃ المبارک کے دن کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام دنوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ ہفتے کا جو دن ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جو اتوار کا دن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی امت کے لیے خاص تھا۔ اسی طرح سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی امت کے لیے خاص تھا۔ منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے خاص تھا۔ بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دن عطا فرما کے فرمایا کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جبرائیل میرے پاس آئے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا، اور انہوں نے عرض کی، اے نبی، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے۔ آپ کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے یہ عید بنا رہے۔ اس آئینے کے درمیان ایک نقطہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ نقطہ کیا ہے؟ تو سیدنا جبرائیل نے عرض کی کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، وہ شخص اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص گھڑی میں اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے تسخیر مانگنی ہے، محبت مانگنی ہے۔ تو کچھ مانگنا چاہتے ہو، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ لوگوں نے دعا کر دینی ہے۔ اس کا نام لے کر انشاءاللہ فوری طور پر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا ودود کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، بے انتہا پیار کرتی ہے، بے انتہا شفقت کرتی ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے ایک صفاتی اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم مبارک اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے جن کے بارے میں شاید ہی میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب فرمائیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز
اللہ رب العزت نے اپنا ذکر جو ہے وہ عنایت فرمایا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شخص کبھی کمزور نہیں ہوتا، تو اس کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ جو انسان اس سے پہلے کر چکا ہے ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ ان کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق مل رہا ہے، ان کو ایسی ایسی جگہوں سے عزتیں مل رہی ہیں جہاں تک انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس عمل کے اول آخر آپ لوگوں نے 33 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس عمل کا اب میں آپ کو جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس عمل کو آپ لوگ 2 اوقات میں کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ لوگ جمعہ کی نماز ادا کر کے اس عمل کو کر لیں، یا پھر آپ لوگ جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر کے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ان دونوں اوقات میں سے ایک وقت میں آپ لوگ اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اس عمل کی آپ لوگوں نے جو نیت کرنی ہے وہ نیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دے، میں جس سے بات کروں وہ متاثر ہو۔ اللہ رب العزت میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ میں جس سے جو بات منوانا چاہوں وہ میری بات مان جائے۔ یا پھر اگر آپ کے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو آپ لوگ اس نیت سے کریں کہ اس عمل کو میں کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایک شخص کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کو آپ لوگ اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ لوگ نیت کر لیں۔ یا پھر کسی سے بھی کوئی جائز بات منوانی ہو تو اس نیت کو کر کے آپ لوگ اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گی۔ کوشش کریں کہ مرد حضرات جمعے کی نماز ادا کر کے جامعہ مسجد میں بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، یا پھر عصر کی نماز ادا کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں۔ اور جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کر کے اس عمل کو کر لیں، یا پھر عصر کی نماز ادا کر کے اس عمل کو کر لیں۔ جو میری مائیں بہنیں جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو جمعے کا اجر ہی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جمعۃ المبارک کے دن جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے، بالکل اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آپ لوگوں کا بتاؤں گا، اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک سن کر اچھی طرح سمجھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اسی ترتیب سے پڑھیں گے تو تب آپ لوگوں کو اس عمل کے 100% جو نتائج ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو استغفار کی کوئی دعا زبانی یاد ہے تو آپ لوگ اس دعا کو پڑھ لیں، جیسا کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر آپ کو اور کوئی دعا استغفار کی یاد ہے تو آپ لوگ اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی استغفار کی دعا نہیں یاد تو پھر آپ لوگوں نے 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے تب آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنی ہے، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ سچی توبہ کرنی ہے کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے۔ اب جب آپ لوگ 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو پھر آپ لوگوں نے محبت کے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، یا پھر ماں
باپ کی آپس میں نہیں بنتی، یا پھر آپ کی ایسی جگہ پر منگنی ہو گئی ہے جہاں پر اس لڑکی کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، یا پھر اس لڑکے کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، آپ لوگوں نے جمعہ کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی نفرتیں جو ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ جو عمل ہے یہ جلالی عمل ہے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگ کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی، یا پھر آپ لوگ اپنا نام لکھ دیں تب بھی آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ تو جب آپ لوگوں نے استغفار بھی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے اس صفاتی اسم مبارک یا ودود یا ودود یا ودود کا آپ لوگوں نے ورد کرنا شروع کر دینا، اور اس اسم مبارک کو آپ لوگوں نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بالکل سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ کے جو تلفظ ہیں وہ درست ہونے چاہیے، یا ودود یا ودود یا ودود، ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے اس اسم مبارک کو 129 مرتبہ پڑھنا۔ جب 129 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا کر عاجزی سے انکساری سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، گھروں میں محبتوں کے لیے دعا کرنی ہے، لڑائی جھگڑوں کے ختم ہونے کی دعا کرنی ہے، اپنی زندگیوں میں امن و سکون کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، مراد ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو اس عمل کی برکت سے اور اپنے فضل سے ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔